لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے تو شیطان نے ہمیں بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے پہلے سے ہی قسمیں کھا کے رکھی تھیں کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور ان کو جہنم کے راستے پر لے کر آؤں گا۔ تو اب ہمارے سامنے زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک رحمان والا طریقہ، ایک شیطان والا طریقہ، ایک دل والا طریقہ اور ایک دماغ والا طریقہ۔ دل والا طریقہ کیا ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اپنے دل کو سنوار لے، اور دماغ والا طریقہ یہ کہ جو بات میرے دماغ میں آئے گی، جو بات مجھے سمجھ آئے گی، میری عقل اس کو تسلیم کرے گی تو میں اس بات کو مانوں گا، ورنہ اس کو رد کر دوں گا۔ تو اختیار ہمارے پاس ہے، ہم رحمان والا راستہ اپناتے ہیں یا شیطان والا راستہ اپناتے ہیں۔ تو یہ عقل اور دل کی لڑائی اس دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے، لیکن فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا، مصر کی حکمرانی، حکومت اس کے قبضے میں تھی، اس نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھیں، اور ان کو محسوس ہوا کہ کوئی سانپ ہیں جو چلتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں۔ اب اس وقت اگر آپ عقل سے پوچھیں تو عقل کیا جواب دے گی؟ عقل یہی کہے گی کہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ سانپ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کو ڈسیں گے اور آپ کی جسمانی موت یقینی طور پر ہو جائے گی۔ کیا کروں؟ عقل کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جیسے ہی کوئی سانپ آپ کے قریب آئے آپ اس لاٹھی کو اس کے سر پر مار کر اس سانپ کو وہیں پر مار دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی کہ اللہ میں کیا کروں؟ عقل تو یہ کہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ عصا کو زمین پر پھینک دیجئے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے کہ اگر آپ نے اس عصا کو زمین پر پھینک دیا تو آپ کا جو آخری سہارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اس وقت اس لاٹھی کا ہی سہارا آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا آپ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجئے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ نے فرمایا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی زمین پر اس لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گئی، اور اس کے بعد اس اژدہا نے باقی سانپوں کو کھا لیا۔ تو بچت کہاں پر ہوئی؟ جہاں اللہ کے حکموں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، افواج کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا کہ میں ان کو پکڑوں اور ان کو مار دوں۔ سامنے دریا آ گیا۔ اب جب دریا آیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا کروں؟ عقل پھر کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیے، جیسے ہی فرعون آپ کے قریب آئے اس لاٹھی کو زور سے اس کے سر پر ماریے حتیٰ کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ اس عصا کو اس دریا کے کنارے پر مار دیجئے۔ عقل پھر چیختی چلاتی ہے کہ عصا ٹوٹ جائے گا، آپ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر اپنے عصا کو مارا، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پوری قوم کے ساتھ وہاں سے گزر گئے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ دو واقعات ہمارے سامنے ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کتنی مرتبہ ایسے احوال آتے ہیں
کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہم نے اگر ایسا کیا تو ہماری جان مال ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن جو انسان اس موقع پر بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے اس کو راستے کی امید ہی نہیں تھی۔ اس لیے ہر حال میں یہ عہد اپنے آپ سے کر لیں کہ ہم نے اللہ کے حکموں پر چل کر اس دل کو سنوارنا ہے، اس دل کو بنانا ہے۔